نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورۃ العنکبوت سورۃ القصص کے بعد جو ہے سورۃ العنکبوت ہے، اور سورۃ العنکبوت کی پہلی آیت الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون کا لفظ ہے۔ یفتنون یہ فتنے کے لفظ سے مشتق ہے، اور فتنے کے معنی آتا ہے آزمائش، امتحان کے۔ اس آیت کریمہ کے اندر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو جتنے بھی انبیاء کرام دنیا کے اندر آئے اور صلحاء امت، ہر ایک کو آزمائشوں سے اور امتحان سے گزرنا پڑا ہے۔ تمام کے تمام انبیاء کرام مخالفین، کفار اور مشرکین کی طرف سے ایذا اور تکلیف کا دینا وہ برداشت کرنا پڑا ہے۔ خاص طور سے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو بھی یہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، یہ آزمائشیں آپ پر آئی ہے۔ اور یہ سورت جو نازل ہوئی ہے، شروع کی آیات ان صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی ہے جن کو ستایا گیا۔ آج ہمارے ساتھ تو اتنا کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن حضور کے زمانے میں جو ایمان لاتے صحابی، تو ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ ہم سے سنتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ سینے پر چٹان رکھ دیا جاتا تھا، ریتیلی زمین پر پھر ایسے گھسیٹا جاتا تھا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کوئلہ جلا کر کے پھر اس کے اوپر لٹا دیا گیا تھا، یہ نشان پوری زندگی رہی تھی۔ اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا تھا، ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ عنہ ان کو شہید کیا گیا۔ ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہ اس ایمان کے خاطر باندھ کر مخالف جانب میں اونٹ کو ہکا دیا تھا، جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ ایسی ایسی تکلیفیں دی گئی۔ تو یہ شروع کی جو آیات ہے انہی صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اگرچہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن حکم عام ہے قیامت تک۔ علماء کرام، صلحاء عظام اور بزرگان دین، ان حضرات پر بھی آزمائش آئیں گے، امتحان آئیں گے، تو اس میں صبر کرنا، ان سے گزرنا پڑے گا۔ اس کے بعد دوسری آیت کے اندر یہ ذکر کیا ہے اللہ رب العزت ایسے حضرات کو امتحان میں اس وجہ سے ڈالتے ہیں تاکہ آزمائیں مخلص کون ہے اور غیر مخلص کون ہے، نیک کون ہے، بد کون ہے، اس میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، اس میں تمیز ہو جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر مخلصین میں منافقین شامل ہو جائیں گے اور پھر بڑا نقصان ہوگا۔ اس کو ذکر کیا ہے آگے۔ اللہ رب العزت آزمائش اور امتحان اس وجہ سے لیتے ہیں کہ دونوں میں ممتاز ہونا ضروری ہے، اور پھر یہ بھی ظاہر ہو جائے لوگوں کے سامنے، حجت تام ہو جائے یہ کن میں سے ہے، سچوں میں سے ہے یا جھوٹوں میں سے، اس کو ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ایک آیت ہے آگے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے میں نے وصیت کی ہے انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ وصیت کہتے ہیں ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو بلایا کسی ایسے عمل کی طرف کہ وہ بلانا وصیت اور خیر خواہی کے اوپر مبنی ہو۔ اور حسنہ کا لفظ آیا ہے، لفظ حسنہ یہ مصدر ہے، لیکن یہاں پر اس طرز عمل کو اختیار کر کے مبالغہ کے لیے لفظ حسنہ کا تعبیر کیا گیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے آدمی، ہر ایک ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا اگر ماں باپ زور ڈالے شرک کرنے پر تو قرآن یہ کہہ رہا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک تو کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ شریعت کے حدود میں رہ کر کے کرنا ہے، شریعت کے حدود سے باہر جا کر نہیں۔ اگر نافرمانی کا حکم کرے، کفر کا حکم کرے، شرک کا حکم کرے تو اس میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ مخلوق کی اطاعت میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کا جو نزول ہوا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، بڑی جلیل القدر صحابی ہے۔
हुजूर ने दुनिया ही के अंदर कहा कि ये जन्नती है। 10 सहाबाए किराम को जन्नती होने की बशारत दी थी हुजूर ने। उनको अशरा मुबशरा कहते हैं कि इनको दुनिया ही के अंदर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दे दी। उन्हीं में से ये सहाबी हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु है। अपनी माँ की बहुत खिदमत करते थे और बहुत फर्मा बरदार थे। जब ईमान लाए हुजूर पर, माँ को पता चला, उनकी माँ का नाम हमना बिन्त अबी सुफियान, पता चला तो हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु को तंबीह की और ये कहा, देखो मैं कसम खाती हूँ, अगर तुम अपने आबाई दीन पर वापस लौट कर नहीं आए तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगी और ऐसे ही मैं मर जाऊंगी। तुम्हारा मेरा कत्ल जो है तुम्हारा सर रहेगा और तुम जलील होते रहोगे कि माँ का ये कातिल है। बगवी ने रिवायत किया है, उनकी वालिदा एक दिन एक रात मुसलसल खाना पीना नहीं खाई। बाज रिवायत के अंदर आता है 3 दिन 3 रात तक भूखी प्यासी रही। हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु घर पर हाजिर हुए और कहा, ए वालिदा, माँ सुनो, अगर तुम्हारे अंदर 100 जानें होती और एक एक जान भूख और प्यास की वजह से तड़प तड़प करके निकल जाती, फिर भी मैं इस दिन को छोड़ने वाला नहीं। जब ये कहा तो उसकी वालिदा मायूस हो गई और फिर जो है खाना पीना शुरू कर दिया। ये वाकया आया है इसमें तो कुफार के मुतालिक। एक ये वाकया, आगे एक आयत और है, वक़ालल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू इत्तबिऊ सबीलना वल्नहमिल ख़तायाकुम वमा हुम बिहामिलीना मिन ख़तायाहुम मिन शै इन्नहुम लकाज़िबून। जो आदमी किसी को गुनाह के तरफ बुलाएगा या गुनाह की दावत देगा या गुनाह में ताउन करेगा, वो भी ऐसा ही मुजरिम है जैसा कि वो गुनाहगार है। उसको इस आयत करीमा के अंदर जिक्र किया है। कुफार ये कहते हैं ईमान वालों को कि तुम हमारे रास्ते पर चलो, तुम्हारी गलतियां और कोताहियां जो है वो हम उठा लेंगे, वो बोझ हम उठा लेंगे। कुरान ने कहा कि ये लोग बोझ उठाने वाले नहीं है, खुद अपना बोझ नहीं उठा पाएंगे कयामत के रोज कि जहन्नम में ठूसे जाएंगे, दाखिल किए जाएंगे, तो ये तुम्हारा बोझ कहां से उठाएंगे? ये झूठे लोग हैं। इस आयत करीमा के ज़ैल में एक रिवायत जिक्र किया है मुफस्सिरीन हजरात ने। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी है, फरमाते हुजूर ने फरमाया, जो कोई खैर की तरफ लोगों को बुलाए, दीन के तरफ लोगों को बुलाए, इसकी हिदायत दे और लोग उनकी हिदायत पर उस पर अमल करने लगे तो उसको भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना कि अमल करने वालों को। नामा या अमाल में इनको सवाब लिखा जाएगा। और जो कोई बुराई की दावत दे या बुराई में ताउन करे, वो भी वैसा ही मुजरिम है जैसा कि वो गुनहगार बुराई करने वाला मुजरिम है। उसको तो सजा मिलेगी ही, लेकिन इसने उनका ताउन किया, मुबतला किया, तो ये भी मुजरिम है, इसको भी अजाब होगा, इसको भी अजाब होगा। इसको जिक्र किया है। तो ये चीजें, वमा अलैना इल्लल बलाग।